خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص خادم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک شخص نماز پڑھاتا تھا اور اس کا ایک عجیب معاملہ تھا، ایک انوکھا نظام تھا، اس کی علیحدہ ایک سوچ تھی۔ وہ کیا تھی؟ امام تھا، امامت کرتا تھا، لیکن وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتا تھا۔ ہر رکعت میں یہی معمول۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یا تو سورت فاتحہ کے ساتھ جو ملاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یا سورہ اخلاص کو چھوڑ دیں، ایک رکعت میں کوئی ایک سورت پڑھا کریں۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو جو دوسری سورت ملاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ایک یہ معمول ہے، میں پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھوں گا، اس کے بعد کوئی اور سورت ملاؤں گا۔ گویا کہ غصے میں ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ یاد رکھو، اگر آپ مجھے مجبور کریں گے اس بات پر کہ آپ سورہ اخلاص کو چھوڑ دو تو میں امامت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یہ میرا معمول ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی عجیب بات۔ خیر، لوگ ان کو امامت سے بھی ہٹانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ تمام لوگوں میں یعنی مسجد قباء کے حلقے میں وہ اور دیگر لوگوں سے افضل تھے، حسب و نسب علم کے اعتبار سے افضل تھے۔ وہ امامت سے بھی دستبردار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو لوگوں نے ان کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ، ان کا یہ معاملہ ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر کہ آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اس صورت سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں اس سے بہت زیادہ الفت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں، یہ جملہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم عمل کی نیت کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی صورت تجھ کو جنت میں لے کر جائے گی، یہی صورت جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اب ہمیں اس واقعے سے، اس اہم بات سے کئی انوکھی باتوں کا علم ہوتا ہے، کئی مسئلے اس واقعے سے مستنبط ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت میں ایک سورت کے علاوہ 2، 3، 4 کئی سورت ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا۔ کوئی بھی سورت اگر متعین کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک سورت کو معمول بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ دیگر صورتوں کا انکار کرتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر امام ہم سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی کا حق ہے امامت کا۔ امام بہترین تلاش کیا جائے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ حضرات سے میں امامت کے تعلق سے کہ امام کیسا ہو یہ بات کروں گا۔ بہرکیف
امام کا افضل ہونا ضروری ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مقتدی دنیاوی معاملات کی وجہ سے ناراض ہوں تو یہ امامت کے حق میں معنی نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات ہیں تو امامت کے حق میں معنی نہیں ہے۔ امام سے اگر ناراض ہوتے ہیں شرعی امور پر، شرعی وجہ سے، تو پھر اس امام کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کرے، امامت سے دستبردار ہو جائے۔ بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہوا۔ تو اس صحابی کی سوچ یہ تھی کہ سورت مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خالص توحید کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی بے نیازی کا، اللہ کی بے اولادی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اس کے اندر ذکر ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے، ائمہ کا یہ ایک، ائمہ ثلاثہ کا یہ اتفاق ہے کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی